میں اور میری بیوی خاندان کی ایک فوتگی سے ہو کر گھر واپس آئے تو میری بیٹی کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کی جان نکل گئی، کیونکہ کسی بھیڑیے نے میری معصوم 9 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے اس چھت سے نیچے گرا دیا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت یہ کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بچ گئی تھی، لیکن بدنامی کا داغ ساری زندگی کے لیے اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ یہ سب منشی کے بیٹے نے کیا ہے۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے ان باپ بیٹے کو پولیس کے حوالے نہ کیا، کیونکہ اس میں میری اور میری بیٹی کی بدنامی تھی، بلکہ ان دونوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہا کہ وہ دونوں بے قصور ہیں، یہ کسی کی سازش ہے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر 10 سال بعد میرے حالات اتنے خراب ہوئے کہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، سب میری بیٹی کو بدکار کہتے، کوئی اس سے شادی بھی نہ کرتا اور میں بھیک مانگ کر بیٹیوں کو کھانا کھلاتا۔ ایک روز پڑوسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک جج کا باپ حج کر کے واپس آیا ہے، وہ بہت دولت مند اور سخی آدمی ہے، تم اس سے جا کر مدد مانگو۔ میں اس نیک اور سخی انسان کے بنگلے پر چلا گیا، وہاں بھکاریوں کی لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی لائن میں لگ گیا۔ میں نے چہرے کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میرا نمبر آیا تو میری نظر اس جج پر پڑی جو بہت ہی دولت مند اور سخی انسان تھا۔ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جج نے تو میری بیٹی کے ساتھ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ ہماری زمینیں، جائیداد اور فیکٹریاں تھیں جن سے ہر سال ڈھیروں منافع آتا تھا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان لوٹا تو والد نے میری شادی اپنے ہی دوست کی بیٹی سے کر دی، جس کا نام شبنم بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا تھا اور شبنم میری ماں کے ساتھ گھر کے سارے معاملات سنبھالتی تھی۔ ہمارے ایک منشی تھے، اکرم چاچا، جو میرے والد کے زمانے سے ہی زمینوں کے معاملات سنبھالتے چلے آ رہے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر رکا تاکہ والد صاحب کی آخری رسومات اور رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں۔ ابھی میرے والد صاحب کو فوت ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اچانک میری فیکٹریوں میں شدید قسم کا غبن ہونا شروع ہو گیا۔ دراصل میرے والد صاحب نے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر فائز کر رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر باہر والا ہمیں کھائے، اس سے بہتر ہے کہ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ کھائیں، کیونکہ ہم جتنی حیثیت کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی، سبھی ہم سے نیچے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ باہر رہا تھا، اس لیے مجھے کسی کی بھی طبیعت اور فطرت کا علم نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنا سمجھا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی تھی۔ میرے ایک پھپھا جی اور ان کے بیٹے نے کمپنیوں کے سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے اور میں گھر پر ہوتا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیا چکر چلایا کہ کمپنی کے 40% شیئرز میں وہ حصے دار بن گئے تھے۔ نہ جانے والد صاحب نے اپنی بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات سائن کر کے دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے 40ویں کے دن مجھے عدالت سے نوٹس ملا کہ میں نے اپنی کمپنی کے حصے داروں کو کئی ماہ سے پروفٹ نہیں دیا ہے اور اس کے لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی پھپھا کو کال کی تو ان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب نے ان سے معقول رقم لے کر بزنس میں لگائی تھی اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کی بے وقت وفات نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی کمپنی کے حصے داروں میں شامل ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑا دوڑا ان کے گھر بھی گیا، لیکن پھپھو اور پھپھا کے تیور تو مل ہی نہیں رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے بیٹے نے، جو مجھ سے کافی کم عمر تھا، میرے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ ان کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور جب میں نے چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کیا اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ لے کر کاروبار چھوڑ دیں تو وہ خوشی خوشی الگ ہو گئے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ میں اس وقت اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھر چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر، میری 2 فیکٹریاں نیلام ہوئیں اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا تھا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا تھا۔
चाचा अकरम ने उस मौके पर मेरा बड़ा साथ निभाया। अब्बा जी उन पर बड़ा इत्तेमाद करते थे। मैं 5 साल के दौरान 3 बेटियों का बाप बन चुका था। वालदा भी शदीद गम और बीमारी का शिकार हो गई थी। मेरी बीवी दिन रात उनकी खिदमत करके उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2.5 साल के अरसे में ही उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे लिए माँ बाप से जुदाई एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन कारोबारी मसरूफियात ने मुझे उलझा कर रखा हुआ था। मुंशी का एक बेटा गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था, जिसका नाम नवीद था। वो बहुत ही लायक और काबिल बच्चा था। मैंने मुंशी चचा से कहा कि उसे हॉस्टल में रहने की बजाय हमारे घर में ही रहने का कहें। वो पढ़ाई के साथ साथ मेरे बच्चों का भी बड़ा ख्याल रखेगा। और ऐसा ही हुआ था। नवीद बहुत अच्छा लड़का था। वो शाम के वक्त मेरी तीनों बेटियों को भी पढ़ाता था। हमारे घर में एक पुरानी मुलाजमा भी थी, जिसका नाम रक्षंदा था। उसे नवीद का हमारे घर में इस तरह से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और उसने एक बड़ी घिनौनी साजिश रखी। मेरी बीवी की आदत थी कि वो हमारी नौकरानी रक्षंदा पर और नवीद पर अंधा एतमाद करती थी। अचानक से मेरे ससुराल में कोई फौतगी हो गई और मेरी बीवी अपनी छोटी बेटी को लेकर वहां रवाना हो गई। बड़ी दोनों बेटियों को नौकरानी के हवाले कर गई। मैं भी उस वक्त कारोबारी दौरे पर 3 दिन के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। अचानक मुझे फोन आया कि नवीद ने मेरी बड़ी बेटी के साथ ज्यादती करके उसे मारने की कोशिश की है। खबर ने एकदम से मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल दी। मेरी बड़ी बेटी की उम्र उस वक्त 9 साल थी और नवीद 16 साल का था। मुझे इस बात पर यकीन करने में ही बड़ी दिक्कत हुई थी कि पिछले 7 बरस से मैंने जिस बच्चे को अपना बेटा बनाकर अपने घर में रखा हुआ था, वो मेरे ही घर में इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था। मैं भागम भाग घर पहुंचा। मेरी बीवी भी वापस आ गई थी। मैंने नवीद और उसके बाप को मार मार कर उनकी खाल उधेड़ दी थी। नवीद रो रो कर कसम खा रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन नौकरानी का कहना था कि नवीद ने ही ये सब किया है। एक तरफ मेरी बेटी मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी। उसके सर में शदीद चोट लगी थी। नौकरानी का कहना था कि वो मेरी छोटी बेटी को अपने साथ लेकर मार्केट गई हुई थी और घर में नवीद और मेरी बड़ी बेटी नताशा अकेले थे। जब वो वापस लौटी तो घर में दाखिल होते ही उसने नताशा की चीखें सुनी, और जब तक वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची, नवीद उसके साथ ज्यादती करके उसे उठाकर नीचे फेंक चुका था। और फिर रोते हुए नौकरानी के पास पहुंचा कि बच्ची खेलते खेलते बालकनी से नीचे जा गिरी है। मुंशी चचा भी रो रहे थे। उन्हें भी ये यकीन नहीं था कि उनका बेटा कोई ऐसी हरकत कर सकता है। मैं मुसलसल सदमे में था। मैं नवीद से पूछता भी तो क्या पूछता। मेरी बीवी बेटी की ये हालत देखकर गुस्से से पागल हो गई और उसने भी नवीद को बुरी तरह से मारा पीटा। नवीद मुसलसल रो रहा था और कह रहा था कि मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी तो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरा कमरा बाहर से लॉक था। मुझे नहीं मालूम उनके साथ ये सब कुछ किसने किया। अब दूसरी तरफ नौकरानी थी, जिसने मुझे बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि नवीद ने बच्ची को उठाकर नीचे फेंका था। मैं चूंकि बेटी का बाप था, इसलिए मैंने नौकरानी की बात का यकीन किया और नवीद को पुलिस के हवाले करने ही लगा था कि मुंशी चचा मेरे कदमों में अपनी पगड़ी लेकर बैठ गए। अब एक तरफ बरसों की वफादारी थी और दूसरी तरफ मेरी बेटी का मुजरिम था। मेरी बीवी शिकायती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। नौकरानी भी बार बार मुझे उकसाई जा रही थी कि मैं मुंशी चचा की बात ना सुनूं, लेकिन मुंशी चचा ने मेरे कदमों पर हाथ रख दिए थे और उनकी गोद में खेल कूद कर मैं जवान हुआ था। इसलिए मैंने नवीद को पुलिस के हवाले नहीं किया। वैसे भी पुलिस के हवाले करके मेरी बेटी की बदनामी होनी थी, लेकिन मुंशी चचा को और नवीद को फौरन अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने मुंशी चचा से जमीनों के ठेके लेकर अपनी नौकरानी के भाई और खामद को दे दिए, जो मुझे अब अपनी बेहद वफादार लगने लगी थी। बस मेरी बीवी मुझसे बेहद नाराज हो गई थी, लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि अगर नवीद को पुलिस के हवाले करूंगा तो ये बात भी फैल जाएगी कि हमारी बेटी बचपन में ही ज्यादती का शिकार हो चुकी है। कल को जब वो जवान होगी तो उसकी जिंदगी मुआशरे के लिए गाली बनकर रह जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस हादसे से गुजरने के बाद मुस्तकबिल में बार बार इस चीज के लिए तकलीफ उठाती रहे। मेरी सास ने इस मौके पर मेरा बड़ा साथ दिया और उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया और बात उसकी समझ में भी आ गई थी। लेकिन अब कारोबार और जमीनों के मामलात में मेरी हैसियत इस तरह से हो गई थी कि मुझे दोनों ही तरफ नए लोगों के बीच में काम करते हुए ये भी अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने कब मेरी जड़ें खोखली करना शुरू कर दी
اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ کل تک ایک مشہور کاروباری گروپ کے مالک کا آج دیوالیہ ہو گیا تھا۔ میری نوکرانی رخشندہ اب پہلے جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ وہ اور اس کا بھائی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی سناتے کہ میں دنگ رہ جاتا۔ کبھی کہتے باغات کو کیڑا لگ گیا ہے اور بارش کی وجہ سے فصل برباد ہو گئی ہے، اور کبھی فصل ہی اتنی اترتی جس سے صرف اخراجات پورے ہوتے تھے۔ حالانکہ جب تک منشی چاچا زمینوں کا انتظام سنبھال رہے تھے، ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں کا منافع میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا تھا۔ جب میری فیکٹری نیلام ہوئی اس وقت میں لاکھوں کا مقروض تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ راتوں رات یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اتنی ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بن گیا تھا، اور پھر اچانک ایک دن میری بیوی کو کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں نے تو میرا گھر کا راستہ ایسا دیکھا کہ میرا گھر بک گیا، میری زمینیں بک گئیں، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے سب بیچ کر اپنی شریک حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا کی۔ پھر ایک روز یوں ہی گھر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی میری بائک کو ہٹ کرتا ہوا سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹی۔ میں 4 ماہ سرکاری ہاسپٹل میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہڈی تو جڑ گئی، لیکن اب میری حالت یہ تھی کہ بیوی کا زیور بھی بیچ کر میرے علاج پر لگ گیا تھا، اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا تھا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو لے کر دیا تھا۔ تنگ ہو کر میں نے ہاسپٹل چھوڑا۔ میری بیوی ہی میرے زخم کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کچھ تو زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پاؤں کا زخم مسلسل ہرا ہی تھا۔ میری بڑی بیٹی MBA کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی، اور چھوٹی دونوں بیٹیاں BSc کو خیر بات کہہ کر گھر بیٹھ گئی تھیں۔ میری نوکرانی زمینوں کے بکتے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری حالت اب بھکاریوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کا بیٹا بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میں بھیک لے کر آتا تو میری بیٹیاں روٹی کھاتی تھیں۔ اس برے وقت میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر کہیں نہ کہیں سے یہ خبر میرے رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ نتاشا بچپن میں کسی کی ہوس کا شکار ہوئی ہے، اس لیے خوبصورت اور سلیقہ شعار ہونے کے باوجود بھی میری بچی کا کہیں سے بھی رشتہ نہیں آیا۔ کچھ میرے حالات کا بھی عمل دخل تھا۔ نتاشا کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو اس کے دونوں ماموں نے مانگ لیا تھا، لیکن میری بیٹیاں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا تھا کہ شہر کا ایک مشہور جج جو ابھی حج کر کے واپس آیا ہے، وہ بہت نیک اور سخی ہے اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جج وہی میرے کا بیٹا ہے جس نے کئی سال پہلے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس کا رہن سہن اور شکل و صورت سبھی کچھ بدل چکے تھے۔ میں بھیک مانگنے اس کے بنگلے پر چلا گیا تھا۔ وہاں بہت بڑی بھیک مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی لائن میں لگ گیا، لیکن جب میں نے اس سخاوت کرنے والے آدمی کو دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ میرے منشی کا بیٹا نوید ہی تھا، لیکن آج میں اتنا مجبور تھا کہ میں اپنی غربت اور بے بسی کی وجہ سے اپنے چہرے کو چادر میں چھپا لیا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی بھی، اور اس کی نظر اب میرے پیر کے زخم پر تھی۔ اس نے فوراً اپنے پاس کھڑے ہوئے پیے سے کہا کہ ان بابا جی کو سہارا دے کر آگے لے آؤ۔ اس کا پیے میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے کر پہنچا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کچھ پیسے اور راشن کا تھیلا لے لیا۔ نوید جج بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا، بابا جی کوئی اور پریشانی ہے تو بتائیں، اور یہ پاؤں پر زخم کیسا ہے؟ کیا علاج کی سہولت میسر نہیں ہے؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں بولتا تو بھی وہ مجھے پہچان جاتا۔ اس کا پیے بھی مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی خاموشی کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ سفید داڑھی اور الجھے ہوئے بالوں میں کہیں سے بھی کسی ذمہ دار کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا شرمندہ تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ آج وقت نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا تھا۔ میں اپنے دشمن کے گھر سے مدد مانگنے کی فریاد کرنے آیا ہوا تھا۔ اچانک سے نوید کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، صاحب جی آپ۔ میں نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور اپنے پیے سے کہنے لگا کہ قطار میں لگے ہوئے باقی مسکینوں کو جلد از جلد راشن دے دو
اور خود وہ میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً مجھے اپنے ساتھ لے کر پیچھے بنے ہوئے اپنے کیبن میں لے کر گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کر کے کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیے، میرا دل دکھ رہا ہے۔ آج میں سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا اور نوید جج ہو کر بھی مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے کبھی بھول کر بھی آپ کی خبر گیری نہیں کی، آپ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے وہ ظلم نہیں کیا تھا، میرے ابا جی نے بھی مجھے اب تک معاف نہیں کیا، میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گا، آپ کے اصل مجرم کو بھی پکڑوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، میرے بچے تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ مجھے اس حقیقت کا اس وقت پتہ چل گیا تھا جب میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ نوکرانی رخشندہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، لیکن جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تب تک وہ مجھے لوٹ کر میری پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے، اور اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کے مجرم کو سزا دیتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ سب مجھے کس بات کی سزا ملی ہے کہ میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا ہے، میری بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتی ہے اور میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں، بیٹا مجھے سرکاری ہسپتال میں بھی علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، برسوں سے جمع غبار میری آنکھوں سے آنسو بن کر بہ رہا تھا۔ نوید کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیے، میرا دل بہت دکھی ہے، میں آپ کے مجرموں کو سزا ضرور دلواؤں گا، صاحب جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں پچھلے 3 سال سے جج بن گیا ہوں، میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو ڈھونڈتا، اس نوکرانی کے ارادے شروع سے ہی غلط تھے، باہر راشن کی تقسیم ختم ہو چکی تھی، پی اے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اس کے صاحب ایک بھکاری جیسے حلیے کے بوڑھے انسان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ منہ کھولے کھڑا تھا اور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نوید نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہا، صدیقی صاحب ایسا کریں آج کا باقی پروگرام کینسل کریں، مجھے آج بڑی ہی ذاتی قسم کی مصروفیت ہے، میری گاڑی تیار کروائیے اور پروٹوکول کی گاڑی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا پی اے پریشان ہو کر کہنے لگا، سر گاڑی تو تیار کروا دیتا ہوں لیکن شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں، اکیلے آپ کو کہیں جانے دیں، اس لیے آپ ہماری بات کو سمجھیں، پروٹوکول کی گاڑی ہر صورت آپ کے ساتھ جائے گی۔ نوید جج کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا پی اے صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی رضامند ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے، نوید نے گاڑی راستے میں روکی اور گھر کی ضروریات کا سارا سامان رکھوا دیا، ڈھیر سارے پھل فروٹ خریدے اور پونے گھنٹے بعد وہ میرے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اہل محلہ بڑے حیران و پریشان ہو کر اس کی سرکاری گاڑی دیکھ رہے تھے۔ جب نوید نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر میرے گھر کے اندر داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں اندر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں اور نتاشا سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی اور اپنے پرانے سے دوپٹے کو اور بھی آگے کر لیا تھا۔ نوید کی نظریں جھکی ہوئی تھی، میں نے خوشی خوشی سب کو بتایا کہ یہ نوید ہے تو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی اسی وقت کام ختم کر کے لوٹی تھی، گھر کے باہر کھڑے ہوئے گارڈز کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی اور 2 سرکاری گاڑیاں دیکھ کر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تو نوید پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچے ہوئے کھانے کا شاپر نیچے گر گیا۔ نوید تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لایا تھا۔ میری بیوی نے اسے بالکل بیٹے کی طرح پالا تھا، اس لیے اس کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ نوید نے کچھ دیر تو اسے رونے دیا اور پھر اسے چپ کروا کر کہنے لگا، بی بی جی ایسے مت روئیے، میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اب اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ نتاشا چپ چاپ کچن میں جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور جلدی سے نوید کے لیے پانی اور جوس کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ نوید نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے، نوید شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ راشن کو اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ کچھ ہی دیر میں بچیوں نے کھانا بنا کر دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔
نتاشا نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے نوید کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا اور پھر وہ شام کی بجائے جلدی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کل گاڑی بھیجے گا اور ہم سب کو اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ نتاشا کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اپنی بہن کے پاس جا گھسی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس دن کے حادثے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں، اور اب خود کو بری طرح سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ نوید کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ نوید بہت اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی اس سے گزرے ہوئے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں نوید کو دیکھ کر ایک خیال ابھرا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر شرمندہ سا تھا۔ میں نے کس طرح نوید کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اب میں اس سے کچھ بھی امید رکھتا تو یہ غلط ہو جاتا۔ اگلے دن بڑی ہی مشکل سے میں نے نتاشا کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ برسوں بعد میں نے اپنی بچیوں کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ میری بیوی بھی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ ججز کالونی نوید کے بنگلے پر پہنچے تو ہمیں بڑی عزت سے اندر لے جانے والا خود نوید تھا۔ منشی چچا بھی دروازے میں ہی کھڑے ملے۔ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون حاصل ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس سے انتقال ہوا تھا۔ نوید کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ اب دونوں باپ بیٹا ہی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے بھی کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد منشی چچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ نوید میری تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ نتاشا نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ منشی چچا نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ نتاشا کا رشتہ نوید کے لیے مانگا تھا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا کہ وہ بیٹی کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد ہی بتا دے گی۔ منشی چچا نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ برسوں سے نتاشا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ انہیں میرے حالات کا بھی اچھی طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف نوید نے نتاشا کو براہ راست کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی بہنیں اس وقت بنگلے کو دیکھنے میں مگن تھیں، اور پھر ٹھیک ایک ماہ کے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر نوید کے گھر کی رونق بن گئی تھی۔ دونوں چھوٹی بیٹیوں کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج بہت اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں چھوٹی موٹی دکان کھول لوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشیوں کا سامان کر دیا تھا۔ نوید کی کوششوں سے میرے اصل مجرم بھی پکڑے گئے تھے اور انہیں 14 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے نوکرانی رخشندہ کے خاوند نے دھوکے سے اپنے نام کروا دیا تھا، وہ بھی واپس مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے نوید نے دکان کی بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین بیچ کر لگا دی تھی۔ میں نے بڑا انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ سب کچھ اسی بدولت ہے کہ آپ لوگوں نے بہترین اسکول میں میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کروایا تھا اور میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھ کر ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا ہوں کہ اب میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات جھولیاں اٹھا اٹھا کر نوید کو دعائیں دیتی تھی کہ اس نے داماد کی بجائے بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا نے ایک بار پھر سے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ اب میں فخر سے دنیا کو بتا سکتا تھا کہ لاکھ دھوکے اور فریب کھا کر بھی اگر کوئی ایک مخلص انسان سنبھالنے والا مل جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ نوید جیسے اعلیٰ ظرف انسان اس دنیا میں بہت ہی نایاب ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے گھر والوں کو کسی کی بری نظر نہ لگائے، آمین۔